اور جو کہ زلفی بخاری صاحب کو وہاں پہ ہوئی ہے، سکا تو کے جواب دیا جی انہوں نے. ہم گئے تھے کہ جی 4 بندے اب کرونا کے بعد کھلنے لگے ہیں تو کوئی 4 بندے ہمارے لے لیں، کم از کم ایجنڈا یہی کیا گیا. لیکن اس کے حوالے سے کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں آیا. جو ہے یہی وجہ ہے کہ یو اے ای نے ہمیں بڑے آرام سے سفید جھنڈی کروائی ہے. انہوں نے کہا جی جب ہوگا، جب دیگ پک جائے گی تو پھر آ کے لے جائیے گا، فی الحال تو دیگ پکن رہی ہے. یہ ڈیسیشن جو ہے کہیں جانے کا، یہ پرائم منسٹر صاحب کرتے ہیں یا فارن آفس کرتا ہے ان کی رہنمائی کے اندر؟ زلفی بخاری صاحب کیونکہ بے انتہا نزدیک ہیں وزیر اعظم صاحب کے اور فرسٹ لیڈی کے، تو ڈیفینیٹلی جس جگہ وہ گئے ہیں، ہمارا جو سفارت خانہ ہے اس کی تو جان نکل گئی ہوگی. انہوں نے تو ہر لیول کے اوپر میٹنگ ارینج کرنے کی کوشش کی ہوگی. آپ فرما رہے ہیں کہ گورنمنٹ میں گئے ہیں، گورنمنٹ جو ہے یو اے ای کی اس نے ان کی بات نہیں مانی، تو بظاہر یہی لگتا چلیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ بات آپ جو فرما رہے ہیں یہ حقیقت کے نزدیک ہوگی. سر یو اے ای کے اندر انڈین انفلوئنس اتنا زیادہ ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. یہاں کوئی بندہ بات نہیں کرتا. یو اے ای کی بائی لیٹرل ٹریڈ ود انڈیا، یو اے ای کے جو وہاں ان کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اس کے اندر انڈینز کو جس طرح فوقیت دی جاتی ہے، انہوں نے سرکاری لیول کے اوپر مندر بنوا کے دیا ہے انڈینز کو. میں یو اے ای کی عرض کر رہا ہوں. انہوں نے ایک پبلک پہلی بار یو اے ای کے اندر ہوا ہے کہ انڈین پرائم منسٹر کے لیے انہوں نے جلسہ ارینج کر کے دیا ہے. اب عرض یہ ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ بہت تھک ہیں اور ایڈوائزر لیول کا بندہ اس ریلیشن شپ کو انڈیا کے ساتھ کی یو اے ای ورسز انڈین ریلیشن شپ پہ کوئی اثر نہیں ڈال سکتا. انسگنیفیکنٹ ہے. ہاں ہمارے لیے وہ 2-4 مزدور اور چلے جائیں، 5-6 بندے اور ہمارے جو کرین آپریٹ کرتے ہیں وہ چلے جائیں، وہ بالکل ایک الگ بات ہے. یو اے ای کی ایک شہزادی نے پاکستان کے حق میں ٹویٹ کیا تھا، بہت مشہور ہوا، یہاں اخباروں میں آیا. ٹھیک ہے سر. اس نے سر 5ویں دن انڈین تمام لیڈرشپ کی تعریف کی. میں نے وہ ٹویٹ خود پڑھی ہے. اور اس نے کہا کہ آئی ایم پراؤڈ آف انڈین لیڈرشپ، اور ان کے ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں جو لیڈرشپ تھی اس کے متعلق اس نے کہا کہ میں انہیں فالو کرتی ہوں. ٹھیک. تو یہ سر حقیقت ہے. یہ حقیقت ہے. ہم صرف پہلے ٹویٹ کو لے کے دوڑ پڑے. ویسے سوشل میڈیا کے اوپر فوٹو شاپ کا بھی بہت زیادہ جو ہے وہ دورہ ہے اور ہم تو اس کو بھگتتے رہتے ہیں. اب یہ ہماری سائیڈ آف سٹوری ہے. دوسری سائیڈ آف سٹوری یہ ہے کہ ان کے فارن آفس جو ہیں وہ گریڈیشن پہ بہت زیادہ بلیو کرتے ہیں. مطلب اگر ایک منسٹر جائے اس کا پروٹوکول بالکل ڈیفرنٹ ہے، ایک ہیڈ آف دی اسٹیٹ جائے اس کا بالکل ڈیفرنٹ ہے، ایک چیف ایگزیکٹو جائے اس کا بالکل ڈیفرنٹ ہے، ایک ایڈوائزر جائے اس کا بالکل ڈیفرنٹ ہے. تو انہیں ڈیفینیٹلی جس گورنمنٹ میں یہ انہوں نے جا کے اپنا کیس پریزنٹ کیا ہے، ڈیفینیٹلی بات کی ہوگی. ہم جب بھی جاتے ہیں مانگنے کی بات ہی کرتے ہیں نا جی. آج تک میں نے تو نہیں سنا کہ 73 سال میں ہم نے کچھ کبھی دینے کی بات کی ہو. ہمدم درینہ شاید مسکرا رہے ہیں اس بات پہ، لیکن ہم نے کیا کہا ہوگا کہ جی ہمارے بندے لے لیں، ہماری غربت بہت ہے، ہم بڑے اچھے لوگ ہیں، ہم مسلمان ہیں، آپ بھی مسلمان ہیں. تو اب یہ کہانیاں جو ہے نا جی وہ پوری دنیا ہماری سنتی نہیں ہے. ہم اپنے ڈرائنگ روم کے اپنے ملک کے اندر رہ کے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب ہم باہر جاتے ہیں تو اتنی تلخ حقیقتیں ہیں کہ ہم واپس آ کے ان کا ذکر تک نہیں کرتے. تو یو اے ای تو ہمارے مسائل کی وجہ نہیں ہے. یو اے ای کہیں اس وجہ سے تو اوائڈ نہیں کر رہا ہمیں کہ کتے کرونا دی نہ لے کے کچھ مانگی نہ لین. اب مسئلہ یہ جی کہ جو آپ یہ دیکھیے کہ جو سروسز بھارت یو اے ای والوں کو دے سکتا ہے وہ ہم لوگ نہیں دے سکتے. ہمارے بہت دور دور تک ہم وہ کام نہیں کر سکتے. اور تیسری بات یہ ہے رئیس صاحب کہ اگر ہمارے کچھ لوگ پرائیویٹلی کرتے بھی رہتے جی کرتے ہوں گے، میں نہیں کہتا، لیکن ہم لوگ آفیشلی نہیں کر سکتے جس طرح انڈیا آفیشلی کرتا ہے سارا کچھ. ان کی تجارت بھی بہت زیادہ ہے ہمارے سے. ان کے وہاں پہ جو ہے اکنامک جو ہوتے ہیں ان کے کلچرل ریلیشن مفادات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. ان کے کلچرل ریلیشنز بہت زیادہ ہیں. ان کے طائفے دیکھ لیں، ہمارے طائفے دیکھ لیں. بات یہ ہے کہ یار آن ریکارڈ آ چکا ہے یہ بندہ کہ چائنا میں اس کو میٹنگ سے اٹھا دیا گیا تھا. ٹھیک ہے، ہم نے کتنا کب عزت کروانا ہے اس ملک کو کہ ایک جو ناپسندیدہ آدمی تھا یو اے کی سعودی عرب سے الگ اس کی ہمیں شکایت آئی، چائنا سے الگ آئی، بلکہ چائنیز نے تو لگی لپٹی رکھے بغیر اس کو میٹنگ سے ہی باہر نکال دیا. اس کو ہم نے اب یو اے ای بھجوا دیا. یار یہ کن کی حکومت ہے اس ملک پہ؟
भाई साहब हुकूमत तो जिनकी है वो सबको पता है, वो रेडी वाले से आप पूछ लें तो मेरे से ज़्यादा बेहतर जवाब आपको वो दे देगा। मैं शायद हो सकता है कि अगर कोई ऐसी बात कहूँ तो मेरे लिए मुश्किल आ जाए। अभी 24 घंटे पहले ही मतीउल्लाह जान साहब जो हैं बाजियाब हुए हैं, इसको तो रहने दें। 1 साल पहले मैं हुआ, 1 साल पहले आप हो गए थे। अच्छा, अब बात यह है जी कि जुल्फी बुखारी साहब का आप कह रहे हैं, देखें जी वो जो चूरन बेचने गए थे वो उस मिकदार में नहीं बिका जिस मिकदार में वो लेकर गए थे। कोई नहीं उनके उतने पेट में दर्द नहीं था यूएई वालों के ना, इसके कम बिक गया। एक बात चौधरी ज़हीर साहब ने कही है जी कि बॉल इमरान खान की कोर्ट में है, बिल्कुल दुरुस्त कहा उन्होंने। मैं इनसे 100% नहीं बल्कि कई लाख फीसद एग्री करता हूँ, लेकिन इमरान खान उस कोर्ट में नहीं है। कोर्ट में कोई और बंदा है। अच्छा। खान साहब बहुत दूर हैं, बल्कि वो रश में कहीं फंसे हुए हैं। पता नहीं वो अंडरपास बनेगा कभी, शायद उसके नीचे से आएंगे या ऑरेंज ट्रेन चलेगी तो उस पर बैठ के आएंगे, लेकिन पता कोई नहीं है। बीआरटी का रूट भी चल रहा है। हीरो ने ही चलानी है हुकूमत, हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है। मुझे कम अज़ कम एतराज़ नहीं है कि मशीर चलाएं। हो सकता है वो उस बंदे से जो चौधरी गुलाम सरवर साहब हैं, जो वजीरे क्या है जी, बाजी पता नहीं, शोबाजी नहीं कुछ और, हवाबाजी, सॉरी मैं माजरत चाहता हूँ जी, मैं अल्फाज बाबा, वजीरे हवाबाजी, उनसे बेहतर हो सकता है कि कोई मशीर ऐसा हो जो चला ले। हो सकता है कि नदीम बाबर साहब बेहतर पेट्रोल की सूरत हाल कर दें। अगर वजीर होता तो शायद वो 150 रुपये कर देता, उन्होंने 100 रुपया करा दिया। गुज़िश्ता दिनों मैंने ईरान की एक एयरलाइन के ऊपर लिखा हुआ देखा, बादा पैमाई हवाबाजी का पर्शन था, मुझे बहुत प्यारा लगा, बहुत प्यारा लगा। उनकी जो नेशनल एयरलाइन है उसके ऊपर लिखा होता है। अब उसमें यह जी कि मशीर बिल्कुल चलाएं, हमें उस पर कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन गवर्नेंस तो बेहतर कर लें ना। मशीर तो हमारे जो जाली डिग्री होल्डर, मुबैना तौर पर जाली डिग्री होल्डर वफाकी वज़रा हैं, उनसे भी गए गुजरे काम कर रहे हैं जी। सही। अब बुखारी साहब का कारोबार क्या है वाकयातन मुझे भी नहीं पता। सुना है कि जी प्रॉपर्टी में कोई लेन देन करते हैं, कोई इस हिसाब से कुछ करते हैं, पता नहीं पुराने घर खरीदते हैं। आखिरी इत्तला तक उन्होंने चाइना और सऊदी अरब में लंदन की प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश। जी मैंने यही मैं बता रहा हूँ। वो वहाँ पे जो उनके थे, जो बादशाह हैं और उनके शहजादगान हैं, उनके ऊपर कर रहे थे। इसी तरह वहाँ जो बिजनेसमैन थे, जब ये गए हैं तो बिजनेसमैन के साथ इन्होंने कहा जी कि मेरे पास वहाँ प्रॉपर्टीज हैं, आप वो देखें, मैंने बड़ा अच्छा उनको रेनोवेट किया, बड़ी बड़ी वो ह्यूज किस्म के मेंशंस हैं, पुराने हिस्टोरिक मेंशंस भी मेरे पास हैं। इस तरह के काम उन्होंने किए तो उन्होंने उनको उनकी शिकायत कर दी। बिल्कुल उन्होंने